وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين قالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء فنعم أجر العاملين وترى الملائكة حافين من حول العرش يسبحون بحمد ربهم وقضي بينهم بالحق وقيل الحمد لله رب العالمين صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الصادق الأمين الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته أجمعين أما بعد فقال الله تعالى في الكتاب القديم والخطاب العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم وقال الله تعالى في مقام آخر في شأن عظمة حبيبه ورسوله إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا وشفيعنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا وشفيعنا مولانا محمد صلاة دائمة مقبولة تؤدي بها أنها قول الدين. ایک مرتبہ آپ سب مل کر درود شریف پڑھیے. ہم سب مل کر پڑھیں گے. آپ سب مل کر پڑھیے. اللهم صل على سيدنا وشفيعنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا وشفيعنا مولانا محمد. سرکار مدینہ کی الفت میں جو مرتے ہیں، سرکار مدینہ کی الفت میں جو مرتے ہیں، اللہ کے وہ بندے زندہ ہیں مزاروں میں. اللہ کے وہ بندے زندہ ہیں مزاروں میں. نہ تخت و تاج میں نئے لشکروں سپاہ میں ہے،
جو بات مرد قلندر کی بارگاہ میں ہے۔ حضرت خواجہ محبوب مرزا چشتی قلندری علیہ رحمۃ الرضوان کے 49 سالہ فطری کے موقع پر منعقدہ جلسہ فیضان اولیاء میں ہم سب یہاں جمع ہیں۔ حضرت مولانا محترم افضل مرزا چشتی صاحب قبلہ مجدد علی متولی سجادہ نشین آستان محبوب الہ، مشائخ نظام، علماء کرام، خاص طور پر مولانا قاری صاحب محمد مسعود احمد رضی صاحب نائب حضرت مشائخ، اور حضرت مولانا فیض اللہ الباری صاحب قاضی نظیر مشائخ، محترم بزرگوں، عزیز ساتھیوں، شفیق ماؤں، مقدس بہنوں اور پیارے بچوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماشاء اللہ عرس شریف کیا ہے؟ دراصل ہمارے لیے ایک ٹریننگ کیمپ کے جیسا ہے۔ ہماری زندگی دنیا بھر کے مصروفیات میں، بھاگ دوڑ میں، روٹی کے پیچھے زندگی صرف ہوتی رہتی ہے، لیکن احسان مند ہونا چاہیے حضرت سجادہ صاحب اللہ کے کہ آپ نے گزشتہ 49 برس سے یہ باضابطہ اہتمام کیا، اور آپ تمام کو ایک جا جوڑ کر دراصل آپ کو سب کو جمع کر کے آپ کے دلوں کی صفائی کا باضابطہ اہتمام کیا۔ اولیاء اللہ کیا ہیں؟ جلسے کا نام ہے فیضان اولیاء۔ فیضان سے مراد یہ ہے کہ کوئی فائدہ اٹھانا، کوئی لوگ جو ہے کسی چیز سے اپنے آپ کو منسلک کر کے کچھ فائدہ اٹھانا۔ اور اولیاء تو سب جانتے ہیں کہ اولیاء جمع ہے، پلورل ہے، ولی کی پلورل ہے، ولی سنگولر ہے، اولیاء پلورل ہے، ولی واحد ہے، اولیاء جمع ہے۔ ولی کے معنی ہیں دوست کے ہے، مددگار کے ہے، حاکم کے ہیں، حکمران کے ہیں، کئی معنی آتے ہیں ولی۔ تو اگر میں پریکٹیکلی اگر فیضان اولیاء کا اگر میں معنی بولوں تو یہاں ولی قلندر کی بارگاہ ہے، اور آپ سب کا جمع ہونا یا فیضان ہے، یہی فیضان اولیاء ہے۔ میں نے سورہ توبہ کی جس 119ویں آیت شریف کی تلاوت کا شرف حاصل کیا، اس میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، اتقوا اللہ، تقوی اختیار کرو، وکونوا مع الصادقین، اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ تو پتہ چلا کہ اس آیت میں 3 ہمارے لیے حصے کیا جا سکتے ہیں، ایک تو یا ایھا الذین آمنوا، دوسرا اتقوا اللہ، اور تیسرا کونوا مع الصادقین۔ تو اگر ہم یا ایھا الذین آمنوا کو دیکھیں تو اس کے معنی یہ ہے کہ اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہیں، لائے ہیں۔ تو علماء کرام کے سامنے ہم زان و ادب تیبر کر کے بیٹھے تو ہمیں پتہ چلا کہ جو ایمان لفظ ہے، جو لفظ ایمان ہے، وہ دراصل اپنے آپ میں ایک لفظ ضرور ہے، لیکن وہ 5 الفاظ کے سرے حد سے بنا ہوا ہے، جسے ہم انگریزی میں ایکرونیم بولتے ہیں، یا عام طور پہ ایبریویشن بھی کہا جاتا ہے۔ جیسے کہ آپ کو UNESCO، یونائٹڈ نیشنز آرگنائزیشن، TSRTC ہمارے اسٹیٹ کی جو روڈ ٹرانسپورٹ ہے، تلنگانہ اسٹیٹ روڈ ٹرانسپورٹ کارپوریشن، تلنگانہ کا T لے لیا گیا ہے، اسٹیٹ کا S لے لیا گیا ہے، روڈ کا R، ٹرانسپورٹ کا T اور کارپوریشن کا C۔ اس طرح جو سرے حد کو لے لیا جاتا ہے اس کو انگریزی میں ایکرونیم کہا جاتا ہے۔ تو ایمان دراصل 5 الفاظ کے سرے حد سے بنا ہوا یہ ایکرونیم ہے۔ یہ 5 حرف کیا ہے؟ الف، یا، میم، الف، نون۔
5 حروف ہیں اس کے اندر. اگر ان حروف کے اندر ہم جانے کی کوشش کریں تو الف سے اخلاص ہے, الف سے اخلاص ہے, اور دوسرا جو یا ہے, یا سے یقین ہے, اور میم جو آخر میں بتایا جائے گا. بعد والا جو الف ہے وہ امر بالمعروف ہے, اور آخر میں جو نون ہے وہ نہی عن المنکر. اگر تھوڑی سی اس کے اندر تفصیل کو جاننے کی کوشش کریں تو پتہ چلتا ہے کہ اخلاص کیا ہے. اخلاص مانے سیلف لیسنس, ایسا کام کرنا ہے جس میں اپنا کوئی مقصد نہیں چھپا ہوا ہے, اپنی کوئی غرض و غایت نہیں ہو, اس کو اخلاص کہتے ہیں. علماء کرام سے کی جانب سے بتایا گیا کہ جب آدم علیہ السلام کو زمین پر بھیجا گیا تھا تو وہاں رہتی بستی چند ہرنوں کو معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ کی ایک مخلوق ہمارے درمیان میں دنیا میں آئی ہے. تو ان تمام ہرنوں نے صرف اور صرف آدم علیہ السلام کی زیارت کی نیت سے وہ آدم علیہ السلام کے پاس چلے گئے. جا کے آدم علیہ السلام کی زیارت کر کے آئے تو ان کے ساتھ والی ہرنیں کیا دیکھتی ہیں کہ ان کے پیٹ سے جو ہے مشک نمودار ہو رہا ہے. اللہ تعالیٰ نے اس زیارت کے صدقے میں ان کو ایسا بڑا اعزاز عطا فرمایا کہ ان کے پیٹ سے مشک نمودار ہو رہا ہے. تو انہی کے جنگل کی دوسرے ہرنوں نے کہا کہ ارے واہ, اس مخلوق کی زیارت کر لیے تو اللہ تعالیٰ مشک عطا فرماتا ہے. وہ تمام دیگر ہرنیں بھی گئی اور آدم علیہ السلام کی زیارت کر کے واپس آئے تو کیا دیکھتے ہیں نہ ان کا مشک آتا ہے نہ کسی چیز کی کوئی خبر. تو اس سے پتہ چلا کہ پہلے والی جو ہرنیں گئی تھی وہ ان کو کوئی غرض نہیں تھی, کوئی غایت نہیں تھی, وہ گئے تھے صرف اور صرف مخلوق کی, جو اللہ تعالیٰ کی خاص مخلوق اشرف المخلوقات جو اس دنیا میں آئی ہیں ان کی زیارت کی ہی نیت تھی, اس کے علاوہ اور کوئی نہیں تھی. لیکن بعد والی بعد کے جو گروپ گیا, اس گروپ کا مقصد یہ تھا کہ ان کو مشک مل گئی ہے, ہم بھی زیارت دیں تو ہمیں بھی مشک مل جائے. تو چونکہ اس کے پیچھے غرض تھی اس لیے ان کو کچھ بھی نہیں ملا. پہلے والے بے غرض گئے تھے, ان کو اللہ تعالیٰ نے مشک سے نواز دیا. یہ اخلاص ہوتا ہے, اور ہمارے لیے ایمان میں اخلاص پیدا کرنا بھی, اخلاص پیدا کرنا ہے ہمارا ایمان کا جو مسئلہ ہے. اور دوسرا تو یقین ہے, جو میں نے عرض کیا کہ الف کے بعد یہ آتا ہے, یہ سے یقین ہے. یقین کیسا یقین ہونا چاہیے؟ یقین ایسا یقین کہ اللہ تعالیٰ کی ذات پر ہمارا عین الیقین ہے. یقین ایسا ہونا کہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہی ہمارا سب کام کرنے والی ہے. اس کے لیے ایک واقعہ بتایا جاتا ہے. حضرت بی بی رابعہ بصریہ بصری کی بہت بڑی ایک ولیہ گزری ہے, جن کا نام رابعہ بصریہ ہے. بہت بڑے واقعات ہیں آپ کے ساتھ. تو بی بی رابعہ بصریہ کے پاس کیا ہوا کہ شام کے وقت مغرب کے وقت کسی نے دستک دی, ان کے دور کو ناک کیا. اس زمانے میں جیسا آج ہمارے پاس راستہ چلنے کے لیے کہیں تو گاڑی ہے, کہیں تو موٹر ہے, کہیں تو آج کل تو ایروپلین ہے, اس زمانے میں کوئی ایسے ٹرانسپورٹ کے لیے کوئی ایسی سہولتیں نہیں تھی. لوگ پیدل چلتے یا اونٹ پر جاتے یا گھوڑے پر جاتے, اور جیسے ہی شام ہوتی اس جہاں پہ بھی شام ہوتی اس محلے کے لوگوں پہ دروازے پہ کھٹکا مارتے اور رات گزارتے اور صبح اٹھ کے چلے جاتے. اس زمانے کا طریقہ کار تھا. تو ابھی مغرب ہوتے ہی حضرت بی بی رابعہ بصریہ کے گھر پہ دستک ہوئی. دیکھے کہ ایک بزرگ ہیں وہ آئے ہیں. تو حضرت بی بی رابعہ کی خادمہ تھی, انہوں نے اندر بلا کے پانی وغیرہ فراہم کیا, وہاں دھو کے کر کے وضو کرے اور وہ پانی پی لیے. اب انتظار یہ ہے کہ شام کا کھانا ہونا ہے. شام کا کھانا جو میزبان ہیں انہی کو انتظام کرنا ہوتا. اندر سے آواز آ رہی ہے, حضرت بی بی رابعہ بصریہ ہیں, ان کی خادمہ ہیں, 2 ہیں اندر سے آواز آ رہی ہے کہ کھانے کے لیے کچھ ہے کیا؟ تو دوسرے جواب دیتے ہیں کہ ایک سوکھی روٹی ہے, تھوڑا سا سالن ہے. ایک سوکھی روٹی ہے, تھوڑا سا سالن ہے. تو جو باہر صاحب آئے تھے بڑے فکر میں ہو گئے کہ میں اس گھر میں جو دستک مارا میری بہت بڑی غلطی ہو گئی, ایسا دکھ رہا ہے. اندر ایک روٹی ہے,
اس میں 2 لوگوں کی آواز اندر سے آ رہی ہے اور ایک میں اس ایک سوکھی روٹی کے 3 ٹکڑے ہوں گے، 2 لوگ کھائیں گے، 1 ٹکڑا مجھے ملے گا، آج کی رات تو ہماری بھوکے ہی چلے جانے والی۔ اب یہ گفتگو ہو ہی رہی تھی اور سوچ ہی رہے تھے، باہر ایک آواز ساحل نے آواز دی، اللہ کے نام پہ کچھ جلا دو۔ تو بی بی رابعہ بصریہ نے اپنے اس خادمہ کو حکم دیا کہ لے جا کے اس فقیر کو دے دو۔ وہ تھی روٹی بھی اس فقیر کے حوالے ہو گئی۔ اب وہ صاحب سوچنے لگے کہ کاش کہ وہ نہیں کھاتے، میرے کو تو دے دیے ہوتے، میں تھکا ماندہ ہوں، سفر میں آیا ہوں، اور یہ ہے کہ بھلے عورتیں ہیں کہ اس فقیر کو دے دیے۔ ابھی یہ رسا کشی چل ہی رہی تھی، یہ کشمکش چل ہی رہی تھی کہ ایک حضرت بی بی رابعہ بصریہ کے محلے والی ایک لڑکی آئی اور ایک ہاتھ میں کھان لے کے آئی، اس کے اندر ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ کچھ قورمہ بھی ہے، کچھ روٹیاں بھی ہیں۔ عام طور پہ انسان کی فطرت ہے، جب بھوک بہت لگتی ہے تو اس کی دانت کی سونگنے کی جو صلاحیت ہے وہ تیز ہو جاتی ہے، بڑھ جاتی ہے۔ ان کو محسوس ہو گیا کہ قورمہ بھی ہے اور روٹیاں بھی ہیں، چلو بھائی اچھا ہوا سوگی روٹی تو چلے گئی، اب قورمہ روٹی خوب کھانے کو ملے گا۔ لیکن دیکھتے کیا ہے کہ کچھ ہی لمحے میں اندر سے آواز ہوتی ہے کہ یہ حصہ میرا نہیں ہے، واپس لے جاؤ۔ اب دیکھیے کیسی کشمکش ہو رہی ہے کہ یہ حصہ میرا نہیں ہے، واپس لے کے جاؤ۔ وہ صاحب کا کیا حال ہوگا، اندازہ کریے کہ کیسا پریشانی میں گزر رہا ہے ان کا وقت، کہ کاش کہ وہ لوگ نہیں کھائے تو مجھے تو دے دیتے ہوتے۔ مختلف قسم کے خیالات آ رہے ہیں۔ وہ لڑکی لے کے بھی چلی گئی، اب انہیں پریشان حال ہے۔ کچھ دیر کے بعد لڑکی پلٹ کے آئی، محلے کی لڑکی اور وہی کان میں وہی روٹیاں لے کے پھر واپس آئی۔ بی بی نے فرمایا ہاں یہ حصہ میرا، یہ حصہ میرا ہے، لے لیے۔ رات میں پیٹ بھر کھانا کھائے، مسافر صاحب کی اندر بھی جو یہ سبھی ہوا، پھر ناشتہ بھی اچھا پیٹ بھر کے ہوا۔ کھانے کے بعد جب جانے کا وقت آیا تو وہ صاحب پوچھنے لگے، میں ایک سوال پوچھتا ہوں مجھے اگر آپ اجازت دے دو۔ میں کیا ہے بولوں؟ تو وہ لڑکی پہلی مرتبہ جو روٹیاں لائی تھی، آپ نے میرا نہیں ہے بول کے واپس کر دیا، کیا اس پہ کچھ نام کی چٹھی لکھی ہوئی تھی؟ کیا اس پہ کوئی نام کا کوئی اشارہ تھا؟ کیا یہ گھر کی ہے، آپ کی ہے؟ تو بی بی نے فرمایا دوبارہ لے کے آئے تو آپ نے ایکسپٹ کر لیا؟ تو بی بی نے فرمایا کہ سب چیز آپ دیکھ رہے ہو آپ کے سامنے ہی ہو رہا ہے، تمام چیزیں آپ کے سامنے ہی ہو رہی ہیں، اس کے باوجود آپ سوال کر رہے ہیں۔ میرا اللہ تعالیٰ قرآن میں ارشاد فرما رہا ہے ایک چیز تم میری راہ میں خیرات کر دو تو میں تمہیں 10 عطا کر دوں گا۔ اور یاد رکھیے کہ پہلی مرتبہ وہ لڑکی جو کھان لے کے آئی تھی اس میں 10 نہیں بلکہ 9 روٹیاں تھی۔ میں نے کہا کہ یہ میرا حصہ نہیں ہے۔ بعد میں جب لڑکی پلٹ کے آئی تو 9 کی بجائے اس میں 10 روٹیاں تھی۔ میں نے کہا ہاں یہ میرا حصہ ہے۔ پہلے روٹیاں آئے تو 9، تو بی بی فرماتی ہے کہ میرے اللہ کا وعدہ غلط نہیں ہو سکتا، وہ 9 روٹیاں کیسے ہوتی ہیں؟ بعد میں جب لڑکی آئی تو 10 روٹیاں تھی۔ فرمایا کہ ہاں یہ میرا حصہ ہے۔ ایسا یقین ہم کو پیدا کرنا ہوگا، ایسا یقین اللہ کی ذات میں پیدا کرنا ہوگا۔ اور اس کے بعد میم ہے، اس کو ہم تھوڑی دیر کے لیے روک دیتے ہیں۔ بعد میں اس کے بعد آ رہا ہے الف، امر بالمعروف کا اللہ تعالیٰ حکم دے رہا ہے۔ جو قرآن میں ہم کو احکامات ملے ہیں ان پر عمل کرنا ہے۔ نماز پڑھو، زکوٰۃ دو، وبالوالدین احسانا، والدین کے ساتھ احسان کرو، حسن سلوک کرو۔ اس طرح کے جو بھی احکامات ہم کو دیے گئے ہیں ان احکامات پر عمل کرنا ہے۔ ہمارا ایمان کا اصل جو ایمان کا جزو ہے۔ اور آخر میں نہیں عن المنکر، جو چیزوں سے روکا گیا ہے ان چیزوں سے رکنا ہے، ان چیزوں سے رکنا ہے۔ لا تقربوا الصلاۃ الا سکارا، نماز کے قریب نہیں جانا جب تک تم نشے میں ہو۔ اس طرح جو چیزیں منع کی گئی ہیں ان پہ عمل کرنا، یہ تمام چیزوں پہ عمل کرے تو ہی ہمارا ایمان مکمل ہوتا ہے۔ لیکن ہم سب دیکھیں گے کہ الف یا میم چھوڑ کے الف نون ہوئے تو کیا ایمان کا لفظ بن رہا ہے؟ آپ سب بولیں گے ہرگز نہیں، میم تو مرکزی ہے، اس کے سینٹر میں اس کا تو نامقام۔ تو اس میم کا کیا ہے؟
آپ نے اخلاص بھی اختیار کر لیے، آپ کے پاس یقین بھی پیدا ہو گیا، آپ کے پاس امر بالمعروف پر بھی عمل کر لیے، نہیں عن المنکر پہ بھی کر لیے، جو میم بیچ کا ہے وہ محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے۔ جب تک کہ محبت رسول آپ کے دل میں نہیں ہوگی اس وقت تک آپ کا ایمان ہی نہیں ہوگا۔ جس طرح یہ لفظ ایمان کے میم سے جو آپ کا میم نہیں رہنے کی وجہ سے لفظ مکمل نہیں ہو رہا ہے، بالکل اسی طرح آپ کے دل میں محبت رسول نہ ہو تو اس وقت تک آپ کا ایمان ہی نہیں ہوگی۔ کسی نے کیا بہت اچھی بات کہی ہے، محمد کی محبت دین حق کی شرط سے اول ہے۔ محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے۔ کسی میں ہو اگر خامی تو سب کچھ نامکمل، کسی میں ہو اگر خامی تو سب کچھ نامکمل ہے۔ تو پتہ چلا کہ ایمان کے لیے اتنا ہم اسی وقت ایمان کے ہو سکتے ہیں جب تک اخلاص پیدا نہ کرے، یقین نہ پیدا کرے، محبت رسول ہمارے سینوں میں نہ ہو، امر بالمعروف پر عمل نہ کریں، نہیں عن المنکر سے محفوظ نہ ہو جائیں۔ اب اس کے بعد آتا ہے کہ تقویٰ اختیار کرو۔ تقویٰ کیا ہے؟ میں تھوڑا شارٹ پہ آپ کو طویل ہو جا رہا ہے۔ تقویٰ کیا ہے؟ دراصل اللہ تعالیٰ سے قربت حاصل کرنا۔ اس کا سیدھا سادہ موٹا اگر ہم اس کا بیان کریں گے تو تقویٰ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سے قربت اختیار کرنا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے قربت اختیار کرنا ہے، نمازوں کی پابندی ہونا ہے، ہم جو بھی ہم کو اللہ سے قریب ہونے کے جیسے بھی کام ہیں ان پر عمل کرنا ہے۔ اس کا واقعہ علماء بتاتے ہیں کہ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ، آپ کے بہت سارے شاگرد تھے، ایک مرتبہ آپ کے پاس چند شاگرد آئے، کچھ مسئلہ پوچھنے کے ارادے سے آئے۔ دیکھتے کیا ہیں کہ آپ ایک ندی کے پاس، نہر کے پاس ہیں اور آپ کے پیجامے پہ دو چار چیٹے علاقت کے لگے ہیں، اس کو گھر کے دھو رہے ہیں۔ تو وہ جو بچے جو آپ کے شاگردان جو سوال سوچ کے آئے تو وہ تو کدھر چلے گیا، انہوں نے دوسرا سوال کر لیا کہ اے حضرت امام، آپ کا فتویٰ تو یہ ہے کہ آپ کے جسم پر ہتھیلی برابر اگر کوئی چیز لگ جائے گی تو آپ نماز پڑھ لے سکتے ہیں، آپ اس کو برداشت کر لے سکتے ہیں، لیکن ہم دیکھ رہے ہیں کہ آپ چھوٹے سے خطرے ہم کو گھر کے دھو رہے ہیں، کیا دوسروں کے لیے اسلام الگ ہے کیا آپ کے لیے الگ ہے؟ تو حضرت امام اعظم ابو حنیفہ نے فرمایا کہ دیکھو میاں، ہم جو فتویٰ دیتے ہیں اس میں دنیا تمام کے چیزوں کو دیکھنا پڑتا ہے، کسی کے پاس پانی اویلیبل ہے یا نہیں ہے، کوئی پانی تک جا سکتا نہیں جا سکتا، کوئی پانی اگر ہے بھی تو اس کو مل سکتا نہیں مل سکتا، یہ تمام چیزوں کو دیکھ کر فتویٰ دینا ہوتا ہے۔ اور یہ جو ہم گھر سے پانی دھو رہے ہیں یہ فتویٰ نہیں بلکہ تقویٰ ہے، اللہ سے خود حاصل کرنے کا ذریعہ۔ کس طرح تقویٰ ہونا ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، سچوں کے ساتھ ہو جاؤ، سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ تو اس سچوں کے ساتھ ہونا ہم کہاں سے سیکھیں گے؟ سچوں کے ساتھ ہونا کہاں سے سیکھیں گے؟ تو پتہ چلا کہ ہمارے لیے ہمارے جو سچے ہیں ان میں حضرت غوث اعظم رضی اللہ عنہ سچوں میں سے ہیں، حضرت غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ سچوں میں سے ہیں، حضرت بہاؤالدین نقیبت سچوں میں سے ہیں، حضرت شہاب الدین سہروردی سچوں میں سے ہیں، حضرت کلیم اللہ جہاں آبادی رحمۃ اللہ علیہ سچوں میں سے ہیں، حضرت قطب الدین بختیار کاشی سچوں میں سے ہیں، حضرت بابا فرید الدین گنج شکر سچوں میں سے ہیں، حضرت نظام الدین اورنگ آبادی سچوں میں سے ہیں، حضرت نصیر الدین چراغ دہلوی رحمۃ اللہ علیہ سچوں میں سے ہے، حضرت شوقِ زمان رحمۃ اللہ علیہ سچوں میں سے ہے، حضرت بندہ نواز رحمۃ اللہ علیہ سچوں میں سے ہیں، حضرت سردار بیگ صاحب سچوں میں سے ہیں، اور حضرت محمد بیگ صاحب رحمۃ اللہ سچوں میں سے ہیں، اور حضرت محمود اللہ چشتی رحمۃ اللہ سچوں میں سے۔ ان کے ساتھ ہو جاؤ تو ہمارے ایمان کی حفاظت ہوتی ہے، ان کے ساتھ اپنے آپ کو منسلک کر لو تو ان لوگوں کے ساتھ ہو جائیں گے تو ہمارا ایمان بچ جائے گا، اپنے ایمان کی حفاظت ہو جائے گی۔ حضور غوث اعظم رضی اللہ عنہ کیا معاملہ ہے؟ آپ تفسیر بیان کرتے تو ایک وقت میں 70,000 لوگ رہتے، مجموعہ ہے، آپ کی اتنی شہرت ہو گئی تھی، اتنی شہرت ہو گئی تھی، آپ تقریر فرما رہے ہیں، درس دے رہے ہیں، تفسیر بیان کر رہے ہیں، تو 70,000 کا مجموعہ ہے، اور آپ کی کرامت یہ
کہ سامنے کی جو رو میں بیٹھا ہوا شخص جس اونچائی سے آپ کی آواز سن رہا ہے، جس پچ سے وہ آواز سن رہا ہے، آخر میں بیٹھا ہوا 70,000 لوگوں کے آخر میں بیٹھا ہوا شخص بھی اتنی ہی اونچائی سے آواز سن رہا ہے۔ یہاں آج ہم بیٹھے ہوئے ہیں، یہاں سے ہماری آواز وہاں تک نہیں جاتی، ہم کوئی مائک اسپیکر وغیرہ کی ضرورت پڑتی ہے، لیکن حضور غوث اعظم رضی اللہ عنہ کا یہ معاملہ کہ آپ یہاں سے بیان فرما رہے ہیں تو وہاں تک آواز جا رہی ہے۔ تو آپ کے زمانے کے ایک بہت بڑے عالم دین سے ابن جوزی رحمۃ اللہ ہے، ابن جوزی رحمۃ اللہ بہت بڑے عالم تھے، اور وہاں کا ایک ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ کا ایک ملازم حضور غوث پاک رضی اللہ عنہ کے دامن سے وابستہ ہے، آپ کی مریدی میں تھا، مرید تھا آپ کا۔ اب وہ اکثر بولتا اپنے مالک کو، حضرت ابن جوزی کو، کہ حضرت آپ ہمارے پیر و مرشد کے درس میں آئیے، بڑا اچھا درس دیتے ہیں، آپ بھی متاثر ہوں گے، لیکن ذرا علماء کرام کو تھوڑا مشائخ حضرات سے تھوڑا سا پتہ نہیں، وہ فطرت کی بات ہے، لیکن تمہارے شیخ کی تفسیر کر رہے ہیں، اس طرح کی باتیں کرے۔ لیکن ان کا ملازم تھا، بہت اصرار کرا، بہت سمجھانے کے بعد ان کو بات سمجھ نہیں آئی، اور اپنے اور ایک دوست احمد بن احمد کو ساتھ لے لیے، اور یہ طے سوچ لیے کہ ہم جائیں گے، جا کے ان سے فلاں آیت پر بات کریں گے، اور ہم کو تو 12 تفاسیر معلوم ہے، اور اس بات پر انہوں کتنے تفاسیر بیان کرتے دیکھیں گے۔ دونوں مل کے حضرت حضور غوث اعظم رضی اللہ عنہ کے درس میں آ گئے، دونوں آمنے سامنے بیٹھ گئے، اسٹیج کے ادھر ایک صاحب بیٹھ گئے، ابن جوزی صاحب ادھر ایک صاحب بیٹھ گئے، دونوں آمنے سامنے بیٹھ گئے۔ اب دیکھ کے آ رہے ہیں کہ جو آیت یہ لوگ سوچ کے آئے تھے، اسی آیت کو حضور غوث پاک نے اپنا سرنامہ سخن بنایا، اسی آیت کا تفسیر فرمانا شروع کر دیا۔ ایک تفسیر بیان کرے تو دونوں آمنے سامنے منڈی ہلا لیتے، ہاں ہاں برابر ہے، درست ہے۔ دوسری تفسیر بیان کرے ایسے ہی منڈی ہلا لیتے، ہاں برابر ہے۔ تیسری کرے برابر ہے، چوتھی 15، پانچویں 16، 10، 11، 12 تک پہنچ گئے تو دونوں بولے ہاں 12 تو ہو گیا، اس کے آگے جا کر کے دیکھیں گے۔ حضور غوث اعظم رضی اللہ عنہ کی یہ شان تھی کہ 12 سے لے کے 12، 13، 14، 15، 20، 25، 40 تفاسیر آپ بیان کریں۔ اس کے بعد حال تو بہت ہو گیا، ذرا ہم حال کا تذکرہ کرتے ہیں۔ جیسے ہی حال کا تذکرہ کرے سارے لوگ آگے سے باہر ہو گئے، خود ابن جوزی بھی اپنے کپڑے پھاڑ لیے۔ یہ حضور غوث اعظم رضی اللہ عنہ کا معاملہ کہ حضرت غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کی بات ایسی ہے۔ غریب نواز تو حیات میں ایسا تھا کہ آپ کا چہرہ دیکھتے تو لوگ آپ کے پاس آ کے آپ اسلام قبول کر لیتے تھے، لیکن ان اولیاء اللہ کی شان یہ ہے کہ پردہ فرمانے کے بعد بھی ان کا معاملہ ایسا ہی ہوتا۔ جب تک حیات تھے پھر بھی لمیٹڈ ہوتی ہے ان کی خدمات کے، ان کا فیضان جب جسم سے روح نکل جاتی ہے تو ان کا فیضان ان لمیٹڈ ہو جاتا ہے۔ اسی طرح حضرت غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ ہے، انگریز زمانے کا دور تھا، لارڈ کرزن یہاں کا ہمارا وائسرا بن کے آیا، جو بزرگ لوگ سب جانتے ہوں گے لارڈ کرزن کون ہے۔ بڑا مگرا تھا، بہت ہی جو ہے اپنے آپ کو کچھ سمجھ لے کے رہتا تھا۔ آج بھی ہمارے بچے وغیرہ کچھ اگر ذرا سستی دکھائے یا پھر تھوڑا سا اکڑ اکڑ دکھائے تو لوگ کیا لارڈ کرزن کی اولاد میں سے ہوتے مثل استعمال کرتے۔ تو لارڈ کرزن جب ہندوستان میں وائسرا بن کے آیا تو یہاں کے سب لوگوں نے، اس کے جو خادمین تھے یا اس کے جو سبارڈینیٹ تھے، سب نے کہا کہ دیکھو ہندوستان میں جو بھی آتے ہیں، ایک مسلمانوں کی شرائن ہے اجمیر شریف میں، غریب نواز کہتے ہیں، روایت ہے، ٹریڈیشن ہے کہ کوئی بھی جو بھی آتا وائسرا وہاں جا کے حاضری دیتا ہے، آپ کو بھی چل کے حاضری دینا ہے۔ اور وہ بڑا مگرا تھا، تو اس نے I never visited any shrine of any Muslim, I am a staunch Christian. میں راسخ العقیدہ کرسچن ہوں، انگریز ہوں، میں کسی مسلمان کی مزار پہ حاضری نہیں دوں گا۔ لوگوں نے خوب سمجھایا، تو لیکن یہاں مسلمانوں کی آبادی بہت ہے، وہ خفا ہو جائیں گے، ناراض ہو جائیں گے، ان کی خاطر سے جا کے آپ ایک آفیشیل وزٹ کر کے آ جائیے، کوئی اپنا عقیدت کا اظہار مت کریے، بلکہ جا کے صرف ایک آفیشیل وزٹ کر کے آ جائیے۔ ہاں ٹھیک ہے، ایسا ہے تو ٹھیک ہے۔ وہ جانے کا ارادہ کیا تھا کہ چند اس کے جو رشتہ دار تھے وہ بھی بولے کہ ہم بھی تمہارے ساتھ چلیں گے۔
ایک خاص بات ہے کہ جو انگریز ہوتے ہیں وہ اپنی کیپ کی بڑی قدر کرتے ہیں، کیپ کو نیچے گرنے نہیں دیتے، کہیں رکھیں تو ٹیبل پہ رکھیں گے، اپنی ہک کو ناک کریں گے، ہک کے اوپر اس کو ہینگ کریں گے، اور کسی سے ادب و احترام کا اگر مظاہرہ کرنا ہے تو ہم اس طرح رکوع میں جھک کے انہوں اپنے ادب و احترام کا اظہار کرتے ہیں۔ آگے کوئی بڑے آدمی ہیں تو وہ رکوع کی طرح جھک جائیں گے، جھک کے ان کے ساتھ ادب کا مظاہرہ کریں گے۔ اب دیکھیے لارڈ کرزن آیا غریب نواز کی بارگاہ میں، اور یہ سوچ کے آیا کہ میں یہاں کوئی اپنی عقیدت کا اظہار نہیں کروں گا، کسی طرح کا نہیں، لیکن جب وہ زیارت کر رہا تھا اسی کے خاندان کی کسی فرد کا دھکا لگا، دھکا لگتے ہوا کیا کہ اس کی جو ٹوپی تھی، ٹوپی گری، کہاں گری؟ حضرت غریب نواز رحمۃ اللہ کی پہلی میں آ کے گری۔ میں نے عرض کیا نا کہ وہ ٹوپی کی بڑی قدر کرتے ہیں، فوراً جھکا اور ٹوپی اٹھانے کی کوشش کیا، جب اٹھاتے اس کے دل میں خیال آیا کہ میں نے تو سوچ کے آیا تھا کہ یہاں کوئی ادب کا، کوئی احترام کا مظاہرہ نہیں کروں، لیکن اس کے اندر، اس مزار کے اقدس کے اندر کوئی مضبوط شخصیت ہے جو مجھے آج جھکا دی۔ اس نے اپنی ڈائری میں آ کے لکھا، انگریزی کا حضرت اللہ سے بارہا سنے، حضرت اللہ فرماتے تھے کہ being a viceroy of India, I am ruling over each and every territory of India. But today I came across a Muslim who is laying in his shrine, but he is rolling over the hearts of millions of people without any caste and creed. وہ کہتا ہے کہ میں بحیثیت راشدہ ہندوستان کے چپے چپے پہ حکومت کر رہا ہوں، لیکن آج ایک ایسے مسلم ولی کے ساتھ میرا سابقہ ہو گیا جو اپنے قبر شریف میں تو آرام فرما ہے، لیکن ہندوستان میں نہیں بلکہ دنیا تمام کے انسانوں کے دلوں پہ حکومت کرا بلا تفریق مذہب و ملت۔ یہ حضرت غریب نواز کی شان ہے، یہ حضرت غریب نواز کی شان ہے۔ میں اپنی بات کو اختتامی مرحلے میں لاتے ہوئے حضرت عبدالخالق رضوانی رحمۃ اللہ سے جو اولیاء اللہ کا فیضان پہنچتا ہے اس کے تعلق سے میں اپنی ایک اور بات کرتے ہوئے آخری مرحلے پہ لے جاؤں گا۔ ایک بڑے بزرگ بھی ہیں کشتی سلسلے کے حضرت عبدالخالق رضوانی، حضرت کے پاس ایک ایسا شخص آیا جو مجوسی تھا، مجوسی مدد جو لوگ آگ کی پوجا کرتے ہیں، اور ان کا معاملہ یہ ہوتا کہ وہ اپنی کمر پہ ایک پٹا باندھ لیتے ہیں جس کو زنار کہتے ہیں، اس کو باندھ لیتے ہیں، باندھ لے کے اپنا جو بھی معاملات کرتے ہیں۔ تو حضرت عبدالخالق رضوانی رحمۃ اللہ کے پاس وہ شخص آیا، آ کر عرض کرنے لگا کہ حضرت، اور کیا کرا، پٹا باندھ لے کے اوپر سے ایک مسلمانوں کے جیسا جبہ ڈال لے کے آگے بیٹھ کے عرض کرنے لگا، حضرت نے کو حدیث کا ایک مسئلہ مفہوم سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ اتقوا فراست المؤمنین فإنہ ینظر من نور اللہ، یہ حدیث کا معاملہ مجھے مفہوم سمجھ میں نہیں آ رہا، مجھے آپ ذرا مجھے سمجھا دیجئے۔ حضرت نے اس کا مفہوم یا مطلب سمجھانے سے پہلے سیدھے فرمایا، جو اپنی کمر میں جو زنار بن کے آیا ہے وہ زنار کو نکال کے پھینک، اسلام لے کے آ، اس کے بعد حدیث سمجھ میں آ گئی۔ وہ کہنے لگا، وہاں آپ کی بصارت کو میں سلام کرتا ہوں، لیکن روشن ضمیری کیا تو ذہن میں قائم ہو گیا، لیکن کیا بغداد میں آپ صرف اکیلے ولی کامل ہے؟ میں کئی لوگوں کے پاس جا کر سوال کیا لیکن کسی نے جواب نہیں دیا، مجھے کسی نے جواب نہیں دیا، تو انہوں کے پاس یہ علم نہیں ہے یا آپ کے پاس ہی ہے علم؟ تو حضرت نے فرمایا، یہاں بھی غلطی کر رہا ہے، ان تمام کو پتا تھا کہ تو زنار بنا ہوا ہے، لیکن ان سب لوگوں نے اپنے منہ پہ قفل اس لیے ڈال دیا کہ تیرا اسلام میرے ہاتھ پر ہونے والا ہے، اس لیے سب نے خاموشی اختیار۔ تو یہ فیضان اولیاء ہے، اولیاء کا فیضان۔ آخری بات عرض کرتے اپنی بات کو ختم کو، حضرت مولانا روم کا واقعہ بہت اچھا واقعہ ہے، آپ سب کا بھی ایمان تازہ ہو جائے گا۔ وہ واقعہ بیان کرتے ہوئے اپنی بات کو ختم کرتے، حضرت مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ بہت بڑی شخصیت ہے، بہت بڑی ہستی ہے۔ آج سے ایک 4-5 سال قبل یونائٹڈ نیشن آف
یونائٹڈ نیشن اقوام متحدہ UNO نے آپ کا ایک سال منایا پورا، آپ کی یاد میں سال منایا حضرت جلال الدین رومی رحمۃ اللہ۔ آپ کا واقعہ یہ ہے کہ آپ بہت بڑے عالم دین تھے، اتنے زبردست عالم دین تھے کہ آپ کے پاس لوگ آ کے قطار میں آتے، لائن میں آ کے ٹھہرتے اور سوال پوچھے تو آپ فوراً اپنی کتابوں کے حوالہ دیتے اور اس کا جواب عطا فرما دیتے۔ بڑے بڑے مفتیان آتے، بڑے بڑے ائمہ آتے، سب آتے، ان کو آپ جواب دیتے اور ان کو مطمئن کر کے پھر دیتے۔ لیکن ایک مرتبہ کیا دیکھ رہے ہیں کہ آپ کی جو قطار ہے اس قطار میں ایک ایسا شخص ہے جس کے کپڑے پھٹے ہوئے ہیں، بال بکھرے ہوئے ہیں اور وہ شخص کوئی عالم نظر نہیں آ رہا ہے۔ تو آپ ذرا دل میں کراہٹ ہونے لگی کہ یہ شخص کیوں آ گیا میرے پاس تو علماء آتے ہیں، فقہاء آتے ہیں، میرے پاس تو ائمہ آتے ہیں، یہ شخص کیسے آ گیا میرے پاس؟ تو جیسے ہی وہ صاحب کا نمبر لگا، انہوں نے کتابوں کی طرف اشارہ کر کے پوچھا کہ کیا ہے؟ تو ان کو تو اپنے علم کا بھرا تھا، میں عالم ہوں، یہ وہ ہے جو تم نہیں جانتے۔ رعب میں بولے، اپنے ہے تکبر میں بولے کہ یہ وہ ہے جو تم نہیں جانتے۔ تو وہ جو بزرگ تھے، کپڑے پھیلے ہوئے، پھٹے ہوئے، بال بکھرے ہوئے، انہوں نے آہ نکالی۔ نکالتے کیا ہوا کہ تمام کتابوں میں آگ لگی۔ تمام جو کتابیں تھیں ان کا سرمایہ تھا، انہوں جس پہ بھرا بتا رہے تھے، وہ تمام میں آگ لگ گئی۔ آگ لگ گئی تو اب جو ہے مولانا روم یہ سوال کر رہے بیٹھا کے یہ کیا ہے؟ تو وہ بزرگ جواب دے رہے ہیں یہ وہ ہے جو تم نہیں جانتے۔ الٹا ہو گیا معاملہ، یہ وہ ہے جو تم نہیں جانتے۔ چیخا مار رہے میرے کتاباں۔ لیکن بعد ہوئی کچھ پانی کا کچھ ایک تھوڑا سا کسی چیز میں پانی تھا، آپ نے ایک جلی ہوئی کتاب کو پانی میں ڈبایا اور نکالا تو ایسے جیسے بالکل نئی سی نئی کتاب ہو۔ تو دیکھ کے پریشان ہو گئے کہ یہ تو معاملہ بہت ہی غیر معمولی ہے۔ ہوا ہے کہ حضرت کے پیچھے ہو گئے، یہ اپنا منصب، وہ علم کا بھرا، وہ تمام چیزیں چھوڑ دیے، وہ حضرت کے پیچھے ہو گئے۔ پیچھے ہو کے پھر ایسا مقام آتا ہوا کہ آج 600-650 سال کے بعد بھی آپ کا نام لوگوں کی زبان پہ ہے، اور آپ نے ایک شعر، ایک 4 قصے لکھے۔ اس کا معنی یہ ہے کہ کوئی، میں اسی پہ ختم کر رہا ہوں، کوئی بھی چیز یوں ہی کوئی چیز نہیں بن جاتی، یعنی ایسی چیز کوئی چیز اونچی چیز نہیں بن جاتی، اور کوئی خنجر بغیر آگ میں جلے، بغیر ہتھوڑے کھائے کے وہ تیز نہیں ہوتا۔ بغیر آگ میں جلے اور خوب ہتھوڑے کھائے کے خنجر لوہا ہوتا، وہ خنجر نہیں بنتا۔ اور مولوی بھی جو ہے مولوی نہیں بنتا جب تک کہ شمس تبریز کے بارگاہ میں نہیں آ جاتا۔ وہ جو بزرگ تھے ان کا نام شمس تبریز تھا۔ حضرت جو فارسی کا شعر لکھے ہیں، ہمارے حضرت ہی پڑھتے تھے، حضرت جائیے تو اس شعر پہ ختم کرتا ہوں کہ حضرت لکھتے ہیں کہ ہیت چیزیں خود بخود چیزیں نہ خود، ہیت آہن خنجرے تیرے نہ شد، مولوی ہرگز نہ شد مولائے روم، تا غلام شمس تبریز نہ شد۔ میں ان کلمات کے ساتھ اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ آخر دعوانا الحمدللہ۔ الحمدللہ رب العالمین، اللهم صل علی سیدنا محمد وعلى آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اللهم انت السلام ومنك السلام تبارك ربنا وتعالى يا ذا الجلال والاکرام۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين۔
رب اغفر وارحم وانت خير الراحمين ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب ربنا اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الاحياء منهم والاموات انك السميع قريب مجيب الدعوات اللهم افتح لنا بالخير واتمم لنا بالخير واجعل عواقب امورنا بالخير بيدك الخير انك على كل شيء قدير وصلى الله تعالى على خير خلقه وسيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين ربنا تقبل منا الفاتحه. قال الله تبارك وتعالى في شأن حبيبه ورسوله إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد صلاة دائمة مقبولة تؤديها مع الصالحين. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. ایک بات آپ کو کہنا چاہوں کہ میں گزشتہ کئی برس سے میں اپنے والد بزرگوار حضرت علامہ خالد کے احمد رضوان کے خادم کی حیثیت سے خانقاہ میں حاضر ہوتا تھا، لیکن 2 سال کو حضرت کا پردہ ہو گیا اور اتفاق سے یہاں 2 سال سے اسی طریقے نہیں ہوا کوئی وغیرہ کی وجہ سے، لیکن حضرت کی ذرا نوازی کہ حضرت نے مجھے حکم دیا تو وہ میں جہاں حضرت کا خادم ہو کے آتا تھا، حضرت نے مجھے یہاں یہ موقع عطا فرما، میں حضرت کا بڑا شکر گزار ہوں کہ آپ